اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کتب تشیع کا چند دن سے تعارف کرا رہا ہوں، اور کیوں تعارف کرا رہا ہوں وہ تعلیل بھی میں نے پہلے والی ویڈیوز میں بتا دی ہے۔ تو کس وجوہات کی وجہ سے کتب اہل بیت کا تعارف کرانا پڑ رہا ہے اور میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ کرانا چاہیے۔ تو آج میں جس کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اس سے قبل میں ایک آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بندہ حقیر نے تقریباً 150 سے زیادہ آیات اکٹھیاں کی ہیں جو مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو وہ بھی میری نیت ہے کہ میں ساتھ ساتھ ان آیات کا بھی تعارف کرا دوں اور گوش گزار کر دوں مومنین کو، تاکہ آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو محترم، آج جس آیت کا میں نے تلاوت کی ہے تو یہ آیت تو سب علماء اہل سنت اور تشیع کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، یعنی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ہاں، اختلاف اس بات پہ ہے کہ ولی کا معنی کیا ہے۔ ولی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ دینے والے علی ابن ابی طالب ہیں، جب انہوں نے ایک سائل کو انگوٹھی عطا کی مسجد میں۔ ہاں، ولی کا معنی کیا، اس میں اختلاف ہے۔ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں اہل سنت کی ولی سے مراد ہے دوست یا ناصر مراد ہے، حالانکہ جو زیادہ تر معنی استعمال ہوا ہے وہ ولی کا معنی ہوا ہے سرپرست اور اولی بالتصرف۔ تو شیعہ علماء کہتے ہیں کہ اولی بالتصرف ہے، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ولی کا معنی کون سا صحیح ہے، کیا شیعہ والا یعنی ہمارا صحیح ہے یا اہل سنت والا؟ تو لفظ انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، یہ ناہم میر کا بچہ بھی جانتا ہے کلمہ حصر کیا ہوتا ہے۔ تو کلمہ حصر ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ صرف اور صرف ان تینوں پر منحصر ہو جائے کہ ان کے علاوہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، ان کے علاوہ کوئی تمہارا ناصر اور مددگار نہیں ہو سکتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہیں گے تو صاف ظاہر ہے آپ کے مددگار بھی زیادہ ہوں گے، دوست بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اے مومنین تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو تمام مومنین کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ہم ہر روز مرہ کے مسائل میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور دوستی کے بارے میں کئی روایات ہیں رسول خدا سے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہیں، دوستی کریں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دوستی اور مددگار مراد لینا یہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان تینوں پر منحصر کیا جا سکے۔ تو لہٰذا اس سے مراد یہی ہے کہ اس سے مراد اولی بالتصرف ہے، حاکمیت ہے۔ اس عہد سے مولا علی علیہ السلام کی حاکمیت بھی ثابت ہوتی ہے، اولی بالتصرف بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اب انشاءاللہ میں گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، اور آئندہ ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ وہ آیات کا تعارف کراتا رہوں گا جو مولا علیہ السلام کی ولایت اور ان کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں، ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو آج میں مومنین جو اس کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اس کتاب کا نام ہے اثبات امامت۔ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں، یہ بہت مفید کتاب ہے شیعہ طلاب کے لیے خصوصاً اور مومنین کے لیے۔ اس میں باقاعدہ ثابت کیا گیا ہے کہ مولا علیہ السلام معصوم ہیں، اور 14 معصومین علیہ السلام کو معصوم ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلا فصل خلیفہ بھی ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں
مختلف طریقے کے ساتھ امامت کو ثابت کیا گیا ہے، عقلی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ، آیات کے ساتھ اور روایات کے ساتھ۔ اس کو آپ حتماً پڑھیں۔ یہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کی ہے، تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔